السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور بہت ضروری مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، سب سے پہلے تو اسے کھڑا ہی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں سے کوئی گزر نہ سکے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسی جگہ نماز پڑھنی پڑ گئی جہاں سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کوئی وہاں سے گزر سکتا ہے، تو ایسی جگہ پر کوئی چیز رکھ لینی چاہیے۔ اس چیز کو شریعت کی نظر میں سترہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سترہ، یہ چیز کتنی موٹی ہونی چاہیے، کتنی لمبی ہونی چاہیے، اس کے بھی کچھ قاعدے ہیں شریعت میں، اور اس کے متعلق جو ضروری مسئلے ہیں آج انشاءاللہ وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو ان مسائل کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ آج کل ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو عام گزرگاہ ہے، یعنی وہاں سے لوگوں کا گزرنا رہتا ہے، ہم نے وہاں نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھ لی، تو اب اگر کوئی ہماری نماز کے آگے سے گزر جاتا ہے تو وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ ہم گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ہم نے نیت ہی ایسی جگہ باندھی ہے جو نماز پڑھنے کی جگہ اگرچہ ہے لیکن وہاں سے لوگ اکثر و بیشتر گزرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کسی دیوار کے سامنے یا کسی کھمبے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی ہم کسی ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جگہ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جہاں سے لوگ گزر بھی سکتے ہیں، تو ایسی جگہ پر ہمیں کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لینی چاہیے، کوئی سترہ اپنے سامنے رکھ لینا چاہیے۔ تو سترے کی لمبائی جو ہے علماء کرام نے 1 ہاتھ کے برابر کہی ہے، یعنی کم سے کم اتنی لمبی جو ہے وہ چیز ہونی چاہیے، اور کم سے کم 1 انگل موٹی وہ چیز ہونی چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، چینی کا ڈبہ یا نمک یا مرچ یا کسی بھی چیز کا ڈبہ جو ہے ہم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں ایک شرط تو پائی جاتی ہے کہ وہ 1 انگل یا اس سے زیادہ موٹا ہے، لیکن 1 ہاتھ کے برابر وہ لمبا ہے، یہ والی شرط اس میں نہیں ہوتی۔ تو ایسی چیز جو ہے اس سترے کے قائم مقام نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی چیز ہمارے سامنے رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص گزر جاتا ہے تو اس سے اگرچہ نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم یعنی نماز پڑھنے والے گناہ گار ہوں گے۔ تو ہمیں جو چیز اپنے سامنے رکھنی چاہیے وہ کم سے کم 1 انگل موٹی یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اور لمبائی میں 1 ہاتھ کے برابر ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد کا جو دروازہ ہے اسی کے پاس میں نیت باندھ لیتا ہے اور گزرنے والوں کو وہاں سے پریشانی ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص اس کی نماز کے آگے سے گزر گیا تو یہ گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ ہم یعنی نماز پڑھنے والے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بڑی مسجد میں یا بڑے میدان میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو اب کتنی آگے سے ہم اس کی نماز کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے میں اصلی صورت تو یہ ہے کہ جب نمازی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھ لے، سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کے بعد اس شخص کی نظر جہاں تک پہنچ سکتی ہے اندازے کے اعتبار سے اتنی جگہ کے پاس سے گزرنا جائز نہیں ہوگا، اور جہاں تک اس کی نظر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد والی جگہ سے گزرنا جائز ہوگا۔ اس کا اندازہ علماء کرام نے یہ لگایا ہے کہ عام طور سے سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کے بعد 2 یا 3 صف تک نظر جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء کرام نے یہ طے کیا ہے کہ بڑی مسجد یا بڑی میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو 3 صف کو چھوڑ کر اس کے آگے سے گزرنا جائز ہوگا، یعنی نمازی جہاں نماز پڑھ رہا ہے اس کے 3 صف کے آگے سے گزرنا جائز ہوگا، اور 3 صف سے کم میں گزرنا جائز نہ ہوگا۔ اس کا اندازہ بعض حضرات نے 12 فٹ سے بھی لگایا ہے، یعنی 12 فٹ کے بعد سے گزرنا جائز ہوگا، اس سے کم سے گزرنا جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص
किसी मसहरी पर, तख्त पर या बेड पर नमाज पढ़ता है, यानी ऊंची जगह पर नमाज पढ़ता है और गुजरने वाला गुजरता है, तो अब इस सूरत में क्या मसला है? तो अगर गुजरने वाले का अक्सर बदन उस चीज़ यानी तख्त, बेड या मसहरी से नीचे है, तब तो उसके सामने से गुजरना जायज़ होगा। और अगर गुजरने वाले का अक्सर बदन उस बेड या उस तख्त से ऊपर है, तब गुजरना जायज़ न होगा। यानी कोई शख्स तख्त, चबूतरे या मसहरी वगैरह पर नमाज पढ़ रहा है, तो अब गुजरने वाला गुजरना चाहता है, तो अगर गुजरने वाले का इतना बदन तख्त से नीचे है, तब तो गुजरना जायज़ होगा। और अगर इतना बदन तख्त से नीचे नहीं बल्कि इतना ऊपर है, तो उसके सामने से गुजरना जायज़ ना होगा। आम तौर से आजकल के तख्त, बेड और मसहरी वगैरह इतने ऊंचे नहीं होते जो आदमी के अक्सर बदन को ढक ले। तो अब अगर कोई शख्स आज के ज़माने में बेड या तख्त या मसहरी पर नमाज पढ़ता है, तो उसके सामने से गुजरना जायज़ ना होगा। लेकिन अगर कोई शख्स सही जगह पर नमाज पढ़ रहा था जो आम गुजरगाह नहीं है, उसके आगे से कोई गुजर नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद कोई शख्स उसके सामने से गुजर गया, तो देखिए नमाज पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस नमाजी पर भी कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन गुजरने वाले पर गुनाह होगा। इसलिए हमें किसी की भी नमाज के सामने से गुजरना नहीं चाहिए, इसमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम ये है कि अगर नमाजी के सामने से गुज़रने वाला ये जान ले कि उसकी क्या सज़ा है, तो वो शख्स 40 साल या 40 महीने या 40 दिन तक उसी जगह पर खड़ा रहेगा, इंतज़ार करता रहेगा, लेकिन नमाजी के सामने से गुज़रने को पसंद नहीं करेगा। इतना सख्त गुनाह है नमाजी के आगे से गुज़रना। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम किसी नमाजी के सामने से ना गुज़रें, और जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों तो ऐसी जगह पर खड़े हों जहाँ के बारे में हमें पूरा यकीन हो कि यहाँ से अब कोई गुज़रने वाला नहीं है। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये मसाइल समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मसाइल आप हज़रात को समझ में आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।